سورۃ البقرہ 2 اس کی 124 آیت. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کلمات کے ساتھ آزمایا، اس نے انہیں پورا کر دکھایا، تمام کیے. اس نے کہا بے شک میں تجھ کو انسانیت کا امام بناؤں گا. اس نے کہا اور میری ذریت سے امام ہوں گے یا بنیں گے؟ اس نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. سورہ صافات اسی پیج پر اس میں لکھا ہوا ہے ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے امامت ملنے کے بعد اے میرے رب مجھے اصلاح صحیح کرنے والوں میں سے عطا کر. پس ہم نے اس کو ایک برداشت کرنے والے بیٹے کی بشارت دی. سورہ صافات نیکسٹ پیج 37 اس کی 102 آیات. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. پس جب اسماعیل اس کے ہمراہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے بیٹے بے شک میں نیند میں سوتے میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس نظر کر تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا اے میرے باپ تو کر گزر جس کا تجھ کو امر کیا گیا ہے، آرڈر کیا گیا ہے. اگر اللہ نے چاہا تو مجھے عنقریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو اب دیکھیے آگے ایک آیت ہے سورہ اسراء 17 اور 60 آیت. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اور جب ہم نے تجھ سے کہا بے شک تیرے رب نے لوگوں کو احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے اس خواب کو جو ہم نے تجھ کو دکھایا لوگوں کے لیے دلکش دل فریبتا اور قرآن میں لعنت کیا ہوا شجر بنا دیا، اور ہم ان کو خوف دلاتے ہیں پس وہ نہیں بڑھتے سوائے بڑی طغیانی ناحق سرکشی کرفتگی میں. سورہ بقرہ 125 آیت اس میں 8 اور 9. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور مقام ابراہیم سے صلاۃ نماز کی جگہ لے لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد لیا کہ یہ تم دونوں میرے گھر کی طاعت کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. سورہ 48:27 لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. تحقیق اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو حق کے ساتھ سچ کر دکھایا. اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے اپنے سر منڈواتے ہوئے اور صلاۃ قصر کرتے ہوئے. تم خوف نہ کھاؤ پس وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اس کے علاوہ اس نے تمہارے لیے قریبی فتح بنائی ہے. یہ البقرہ 2 کی 128 میں یہ کام بڑا بوجھ والا ہے تو اس کے لیے اللہ سے دعا مانگی اور رسپانسبلٹی ان پہ ڈالی. انہوں نے کس طرح دعا مانگی؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم سر تسلیم کردہ یا سبمیٹر بنا لے، اور ہماری ذریت میں سے ایک گروہ اپنا مسلم سبمیٹر سر تسلیم کردہ بنا دے، اور ہمیں ہماری تنہائیوں کی جگہ دکھا دے.
اور ہمارے اوپر لوٹ، بے شک تو لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ نمبر ابراہیم 14 اس کی 40 اور 41، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو صلاۃ نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور اے ہمارے رب ہماری دعا قبول کر لے، اے ہمارے رب حساب کے دن میری اور میرے والدین کی اور مومن کی مغفرت کر دے۔ البقرہ 2:129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول مابعوث مقرر کر دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کر دے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ 2:127 آیت، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر کی بیت اللہ سے قواعد بلند کیے تو کہا اے ہمارے رب ہم دونوں سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ صافات 37، فلما اسلم وتلہ للجبین، پس ان دونوں نے جب سر تسلیم خم کر دیا، سبمٹ کر دیا، پس اللہ نے اس اسماعیل کو سامنے کے لیے بلند کر دیا۔ وہ تو آگے لکھا ہے مریم 19:54، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد رکھو، ذکر کر، بے شک وہ وعدہ کا سچا تھا اور رسول نبی۔ سورہ صافات 37 104 105 اور 106 اور 107، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور ہم نے اس کو ندا دی، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ تو واضح آزمائش تھی، اور ہم نے اس کو ذبح عظیم کے ساتھ فدیہ دیا، ذبح عظیم کے ساتھ فدیہ دیا۔ سورہ صافات 37 108 109 110 اور 111، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے اس ابراہیم کو اوپر دوسروں میں خواب کو ترک کر دیا، سلام ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن و بندوں میں سے، نوکروں میں سے تھا۔ اب سورہ مائدہ میں 36 آیت، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے وہ سب ہو جو کچھ بھی زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی ہو کہ اسے فدیہ دے کر وہ قیامت کے دن عذاب سے بچ سکیں، تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہے سورہ انعام 6 اسی طرح، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح مشرکوں کی اکثریت کے لیے ان کے شرکاء نے اپنی اولاد کا قتل کرنا خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو وہ تباہ کر دیں اور ان پر اپنے دین فیصلے کا لباس پہنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، پر چھوڑ دے ان کو جو وہ افطرا کرتے ہیں۔ سورہ صافات 37 میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں، سورہ صافات 37 اس کی 112 آیت، پھر الحجر 15 اس کی 54 آیت، اور پھر ہود 11 اس کی 71 آیت۔ یہ تینوں میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ اور ہم نے، یعنی اللہ کہہ رہا ہم نے اسحاق کی بشارت دی
جو نبی اصلاح صحیح کرنے والوں میں تھا. اس نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپے نے چھو لیا ہے؟ پس تم کیسی بشارت دیتے ہو؟ اور اس کی بیوی وہاں کھڑی تھی، پس وہ ہنسی. تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت دی. تو جناب آگے دیکھیے کیا ہوا سورہ ہود میں 72 اور 73. قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اب وہ کہہ رہی ہے کون؟ وہ کہہ کون رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. اس نے کہا اے کاش کیا میں جنوں گی، کیا میں مجھ سے جنا جائے گا جبکہ میں تو عاجز ہوں، اور یہ کہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے. یہ تو بے شک ایک عجیب شے ہے، یہ ایک عجیب سی شے بات سن رہی ہوں میں، عجیب سی بات ہے، یہ عجیب شے ہے. تو جواب ملائکوں نے کہا، انہوں نے کہا کیا تو اس ابراہیم کی بیوی سے کہا کیا تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں اے اہل البیت، اہل بیت، بے شک وہ تعریف کے قابل شاندار ہے. سورہ ابراہیم 14:39 اور 37. اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. پھر آگے سورہ ابراہیم کی 37 میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے. یعنی ابراہیم علیہ السلام دونوں کو ان جو بیٹے ملنا اسماعیل اسحاق وہ دونوں بڑھاپے میں، بے شک میرے رب ضرور دعا سننے والا ہے. ابراہیم نے کہا اے ہمارے رب بے شک میں اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا اس وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے. اے ہمارا بے شک اے رب ہمارے رب یہ کہ وہ صلاۃ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کرے. سورہ حج اس کی 78 آیت. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور جہاد کرو، جد و جہد کرو اللہ میں جیسے اس میں جد و جہد کرنے کا حق ہے. اسی نے تمہیں چن لیا اور اس نے دین فیصلہ یعنی اسلام سلامتی حاصل کرنے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے اور اس نے یعنی اللہ نے تمہارا نام پہلے سے مسلم سر تسلیم خم کرنے والا اردو میں مسلمان رکھا، اور اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. پس صلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہ تمہارا سرپرست ہے، مولا ہے. پس وہ نعمت دینے والا سرپرست مولا اور نعمت دینے والا مددگار ہے. کیا ہوا نیکسٹ پیج پہ البقرہ 2:135 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وہ کہتے ہیں ہود یہودی یا نصارہ مددگار عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پاؤ گے. کہہ دے بلکہ سچے ابراہیم کی ملت مذہب کو اختیار کرو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. دیکھیے یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں 3:67 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان ابراہیم،
یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ نصارہ ہیں, لیکن وہ حنیفا مسلمہ, وہ کون ہے؟ سچے مسلم. اور وما کان من المشرکین, مختلف جگہوں پہ آتا ہے وہ مشرکین میں سے نہیں ہے. تم یہ کہتے ہو کہ یہ سارے یہودی اور نصارہ ہیں. قل انتم اعلم ام اللہ, تم کیا زیادہ جانتے ہو اللہ سے؟ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما. اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اپنی شہادت کو کتمان کر رہا ہے, چھپا رہا ہے نزدیک اللہ سے. وما الله بغافل عما تعملون, اور اللہ غافل نہیں جو تم عمل کر رہا ہو. سورہ بقرہ 2:120. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اور یہود اور نصارہ مددگار عیسائی تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تو ان کی ملت, اب دیکھیں ملت ان کی بھی آ گئی, حتی تتبع ملتہم, ان کی ملت ان کا مذہب کی اتباع نہ کرے. کہہ دے کہ بے شک جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے. اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا ہے تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی سرپرست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. یہ دیکھیں سورہ ممتحنہ 64. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تحقیق تم سب کے لیے ابراہیم میں اور ان کے جو اس کے ساتھ ہیں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم, جب انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے بے شک ہم بری ہیں تم سب سے. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور اس سے جو جس کی تم بندگی کرتے ہو, جس کو مانتے ہو, جس کو بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ, ہم سب بری ہیں اس سے. بری اس ذمہ ہے تمہارے آئیڈیالوجی اور فلسفی کے, ہم بری اس ذمہ ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء اور انکلوڈنگ اللہ کے مسلم سب کہہ رہے ہیں کفرنا, ہم کفر کرتے ہیں, تم ہمیں کیا کافر کہو گے؟ ہم کافر ہیں تمہارے, ہم کافر ہیں تمہارے. کفرنا بکم, تم سب کے. وبدنا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے اور بغض ابدا, ہمیشہ کے لیے. حتی, یہاں تک تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم صرف ایمان لاؤ اللہ واحد پر. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. سوائے ابراہیم کے قول کے بارے میں جو اپنے باپ کے لیے اس نے کہا تھا میں ضرور استغفار کروں گا تیرے لیے, جبکہ اور میں نہیں رکھتا طاقت تیرے لیے من اللہ شیء, کسی شے کا اللہ سے. ربنا علیک توکلنا, اے رب ہمارے اوپر ہم تیرے پہ توکل کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹ نائب ہیں اور تیری طرف ہمارا ٹھکانہ ہے. نساء 4:54. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. کیا وہ لوگوں سے اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا حسد کرتے ہیں؟ پس تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے ان کو عظیم ملک دیا. سورہ انعام 6:161, 162 and 163. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہہ دو بے شک مجھے ہدایت مل گئی رب کی طرف سے سیدھے راستے کی طرف. دین جو قائم ہے, فیصلہ جو قائم ہے, ملت ابراہیم حنیفہ, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. تو آگے کہتا ہے قل ان صلاتی, کہہ دو میری صلاۃ, ونسکی, ونسکی صحیح, میری تنہائیاں یا مناسک, ومحیایا میری زندگی, ومماتی میری موتیں, للہ رب العالمین, اللہ کے لیے رب العالمین.
لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی میرا شریک اس کے ساتھ، وبذالک امرت، اور مجھے امر کیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، میں پہلا سر تسلیم خم کرتا ہوں اللہ کا، ویسے تو سر تسلیم سب سے ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. بے شک صفا اور مروہ جو ہے اللہ کے شعائر اللہ ہے، پس جو گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ طواف کر لے ان دونوں کا، اور جو کوئی خیر کار ہوگا پس بے شک اللہ علم رکھنے والا شکر کرنے والا ہے. البقرہ 2 اس کی 196 آیت ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. کہتا ہے حج کو اور عمرہ کو کرو پورا اللہ کے لیے، بس اگر تم گھر جاؤ، یعنی تم وہاں حج عمرے پہ نہ جا سکو، گر گئے تم، تو بس تمہیں جو میسر ہے ہدیہ، میسر جو بھی ہدیہ میں سے دے دیں آپ. الحج کے اندر 22 کی 28 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اس لیے کہ وہ گواہوں جو فائدے انہیں ہوئے اور مالین دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرے، اس کے اوپر جو ان کے مویشیوں میں سے رزق دیا گیا بس ان میں سے کھاؤ اور فقیر کو ضرورت مندوں کو کھلاؤ. میں بتاتا ہوں آپ کو سورہ آل عمران 30 کی 97 آیت. تو پہلے تو اللہ کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع کے انسان کی جو بکہ میں مبارک ہے اور ہدایت عالمین کے لیے. فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح آیات ہے مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوگا امن میں آ جائے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور حج جو ہے اوپر ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھتا ہے اس راستے کی. اور دیکھیے آگے قرآن مجید میں سورہ حج کے اندر 37 آیت ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ کو ان مویشیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ کیا ہے، لیکن اس کا تمہارا تقوی پہنچتا ہے. سورہ انفال کی 43-44 ایک خواب کا ذکر ہے. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور. واذ یریکمہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا وَيُقَلِّمُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.